بنگالی اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیے جانے والے لوگ نہیں ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جماعت اسلامی والی حکومت بنی تو وہ شاید 5 سال مکمل نہ کر سکے۔ بی این پی کر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی وہ ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کی پارٹی ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بی این پی ول کلیئرلی ون۔ انٹرنیشنل پلیئرس نہیں ہیں، وہ بھی ہیں۔ بنگلہ دیش کے پاس میرا خیال ہے ہائی سیز میں ایک جزیرہ ہے سینٹ مارٹن۔ سینٹ مارٹن کو حاصل کرنے کے لیے 3 قوتیں دنیا کی رکھتے ہیں۔ سینٹ مارٹن پہ اگر امریکہ کا قبضہ ہو جاتا ہے تو ہندوستان کی کئی ریاستیں بنگلہ دیش کا تھوڑا سا حصہ سلٹ والا ملا کر کے ایک نئی عیسائی کنٹری بنائی جا سکتی ہے، اور یہ CIA کے پروگرام میں ہے۔ تو انٹرنیشنل پلیئرس کا وہ پلے گراؤنڈ ہے اس وقت بنگلہ دیش وہاں ہے۔ NCP جو ہے وہ پاپولر تھی اس وقت جب یہ فائٹ کر رہے تھے، جب یہ سڑک پر تھے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ ایک اہم موڑ لے رہی ہے۔ حسینہ واجد کے اقتدار کے خاتمے کے 15 ماہ بعد جمعرات 12 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ الیکشن جولائی اور اگست 2024 میں جو جین-زی کی تحریک تھی اس کے نتیجے میں حسینہ واجد کے اقتدار کے خاتمے کے نتیجے میں کے بعد ہونے والا یہ پہلا الیکشن ہے۔ اور اس الیکشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت سے آئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اور میڈیا پروفائل نئی دہلی کے مدیر محمد حسنین صاحب۔ خوش آمدید۔ شکریہ سر، یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اب جمعرات کو کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں بنگلہ دیش کی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار یہ ایسا الیکشن ہے جس کو پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، بلکہ پوری دنیا جو ہے بہت زیادہ مائکروسکوپ سے بھی دیکھ رہی ہے اور دوربین سے، ٹیلی اسکوپ سے بھی دیکھ رہی ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اگست 2024 میں جو انقلاب آیا تھا، اس الیکشن کا نتیجہ اس انقلاب کو مستحکم کرنے جا رہا ہے یا کمزور بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بنگلہ دیش کے سامنے بڑے چیلنجنگ سچویشن ہے، بہت ہی چیلنجنگ۔ جب یہ الیکشن ختم ہو جائے گا تو کوئی ایک پارٹی تو آئے گی نا اقتدار میں، اب تو تیسری تو کوئی پارٹی ہی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے ارشاد کی پارٹی ہے لیکن وہ میٹر نہیں کرتی۔ تیسری کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو 15-20% سیٹوں پہ قبضہ کر لے اور پھر وہ بیٹھ جائے کہ صاحب میری طرف آؤ۔ ایسا مجھے لگتا نہیں ہے۔ یہی دو آئیں گے مرچ کر کے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ چلیں گے آگے تو بنگلہ دیش کی جو ہارڈ ریئلٹیز ہیں وہ سامنے آئیں گے نا۔ ان کا ایکسپورٹ کم ہوا ہے، کم ہو رہا ہے، وہاں سے بھی بہت سارے کارخانے اٹھ کر کے ویتنام وغیرہ میں گئے ہیں، جا رہے ہیں، تو ان کو وہ سچویشن فیس کرنی پڑے گی۔ آپ سمجھ لیں، بنگالی اتنی آسان اور آسانی سے نظر انداز کر دیے جانے والے لوگ نہیں ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کو بھی بدل سکتے ہیں۔ بلکہ مجھے لگتا ہے، پتہ نہیں آپ اس کو کیسے لیں گے، کہ اگر جماعت اسلامی والی حکومت بنی تو وہ شاید 5 سال مکمل نہ کر سکے۔ بی این پی کر جائے گی؟ بی این پی کر سکتی ہے، کیونکہ بی این پی کا فوکس جو ہے وہ ترقی پر ہوگا۔ اگر جماعت اسلامی اپنا سارا فوکس ترقی پہ لگے گی تو آئیڈیالوجیکل جو لابی ہے وہ ناراض ہوگی، انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو دن میں تو 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں نا۔ جب ہم پاکستان سے بیٹھ کے بنگلہ دیش کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہم بعض چیزیں جو ہے نا، ایک بلا وجہ کی اسمپشن ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، جیسے جین-زی ہے، جین-زی نے وہاں پہ تحریک اور تو بہت اچھی طریقے سے چلائی ہے، انقلاب لے کر آئے، کامیاب بھی رہے، مگر جین-زی کا جو فینومینا پاکستان میں وہ وہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو نوجوان آبادی کا ریشو ہے بہت زیادہ ہے۔ 60 سے 65% لوگ جو ہیں وہ 35 سال سے کم عمر کے ہیں ہمارے یہاں، جبکہ بنگلہ دیش کے اندر کئی اشروں سے جو شرح پیدائش ہے، بلکہ خاندانی منصوبہ بندی اتنی اچھی رہی ہے وہاں پر بہت کم ہے کہ وہاں پہ بہت کم ہے۔ وہاں پہ شاید 35 سال سے جو کم عمر لوگ ہیں وہ 30 سے 35 سال کے درمیان ہیں۔ تو یہ جو نوجوانوں کا ووٹ اس طرح سے فیصلہ کن نہیں ہے بنگلہ دیش کے اندر جیسے ہمارے یہاں ہے۔ اس کے باوجود آپ اس صورتحال کے اندر آپ دیکھیں، جتنے بھی ڈیموگرافک اجزا میں نے آپ کو بتائیں، کیا لگتا ہے کس کے پاس پلس پوائنٹ ہے، جماعت اسلامی والے اور NCP والے الائنس کے پاس یا BNP والے کے پاس؟ کلیئرلی بی این پی کے پاس، بی این پی کے پاس۔ اس کی وجہ ہے
کہ جو زنانہ ووٹر ہے وہ کم التفات کرے گا اس کی طرف، اچھا جماعت اسلامی کی طرف. وہ ایک فیکٹر ہے، آپ اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. بھئی عورتیں تعداد میں آدھی تو ہیں نا، جی عادی ہیں. آپ بنگلہ دیش کی سڑکوں پر گھومیں، جنریشن زی جس کا بار بار ذکر آتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والی بیٹیوں کو دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کتنے لوگ ادھر ہیں کتنے لوگ ادھر ہیں. پھر ایک اور چیز ہے، جماعت اسلامی فرینکلی چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، وہ ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کی پارٹی ہے، ڈاؤن ٹروڈن کی نہیں ہے. پاکستان میں بھی نہیں ہے. ایجوکیشنلی وہ ایکٹیو ہیں، لیکن ان کی آبادی زیادہ ہے، دیہی آبادی. دیہی آبادی بھی. اور کچی آبادی سے میری مراد ہے وہ لوگ جن کی معاشی حالت بہت کمزور ہے. چونکہ بنگلہ دیش کا جو موجودہ معاشرہ ہے وہ ایسا ہے کہ ایک طرف تو ٹاٹا برلا ہے اور دوسری طرف زمین میں لوگ ہیں، درمیان میں کم لوگ ہیں. ان کا مڈل کلاس انڈیا کے مڈل کلاس کی طرح پاورفل نہیں ہے، سائز چھوٹا ہے مڈل کلاس. چھوٹا ہے مڈل کلاس کا. تو مڈل کلاس پر بینک اپون کر رہے ہیں جماعت اسلامی، اور کیا مڈل کلاس پورے کا پورا ادھر چلا جائے گا؟ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. فری فیئر الیکشنز کے معنی ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن کچھ لوگ نہیں بھی ہوں گے. اور پھر یہ خاموش تھوڑی بیٹھے ہیں، نہ راہ خاموش بیٹھا ہے اور نہ حسینہ کے آدمی خاموش بیٹھے ہیں. وہ لوگوں کو یاد کرانے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بی این پی ول کلیئرلی ون. یہ میری خواہش نہیں ہے، خواہش نہیں. آپ کے فیکٹس کا تجزیہ ہے. ہاں میں صرف جو دیکھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا جماعت اسلامی کے ساتھ جو دوسری ایک اور طاقتور پارٹی جو نئی نو آموز ہے، نیشنل سٹیزن پارٹی، جو انقلاب لے کر آئی ہے، جو بہت ایک پاپولر وہ تھی. تو یہ جو ان کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں جماعت اسلامی کی پارٹی کے اور ان کی تنظیم کے اور ان کے جو حلقہ ہائے اثر ہیں ان کے، کیا اس سے وہ کور نہیں ہوں گے؟ این سی پی کا ساتھ ہونے کا فائدہ نہیں ہوگا ان کو؟ دیکھیے این سی پی جو ہے وہ پاپولر تھی اس وقت جب یہ فائٹ کر رہے تھے، جب یہ سڑک پر تھے. لیکن اس دوران پچھلے 5-6 مہینوں کے اندر کچھ ان کی مقبولیت متاثر ہوئی ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ این سی پی کے پاس باقاعدہ کوئی تنظیم نہیں ہے. جماعت اسلامی تنظیمی سطح پر بہت ہی مضبوط ہے، بہت مضبوط ویل آرگنائزڈ پارٹی ہے. لیکن جنریشن زی تنظیمی سطح پر مضبوط نہیں ہے. اور الیکشن میں صرف پاپولیرٹی کام نہیں آتی، الیکشن میں جو الیکشنیئرنگ کی پورا الیکشنیئرنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. جو پولنگ ٹیم ہوتی ہے آپ کی وہ بہت میٹر کرتی ہے. اچھا آپ نے کہا کہ وہ جین زی ان کے ساتھ وہ نہیں ہوں گے. اس کے بعد سے 8 یونیورسٹیوں کے یونین الیکشن ہوئے ہیں، جی، ڈھاکہ سے سلہٹ، میرپور، چٹاگانگ، کھلنا، ہر جگہ جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم یونین کے الیکشن جیت رہی ہے بھاری اکثریت سے. تو ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ نوجوان بھی ساتھ ہیں ان کے؟ دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نئی لہر کی مقبولیت کو دیکھ کر اس کے ساتھ یوں لگ جاتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. یہ مان لینا کہ این سی پی ہے نا؟ جی نیشنل سٹیزن پارٹی. ہاں نیشنل سٹیزن پارٹی این سی پی کے ساتھ سارے لوگ ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. این سی پی کے اندر بہت سارے لوگ شیخ حسینہ کی پارٹی کے شامل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون کون ہیں؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ راہ ہے، یہی مانتے ہیں نا. انٹرنیشنل پلیئرز نہیں ہیں، وہ بھی ہیں. بنگلہ دیش کے پاس میرا خیال ہے ہائی سیز میں ایک جزیرہ ہے سینٹ مارٹن. سینٹ مارٹن کو حاصل کرنے کے لیے 3 قوتیں دنیا کی ایکٹیو ہیں: بھارت، چین، امریکہ. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. وہ سینٹ مارٹن پہ اپنا قبضہ چاہتے ہیں، وہ بنگلہ دیش کے کنٹرول میں ہے، اس سے ان کے مفادات جڑے ہیں. سینٹ مارٹن پہ اگر امریکہ کا قبضہ ہو جاتا ہے
تو ہندوستان کی کئی ریاستیں اور بنگلہ دیش کا تھوڑا سا حصہ سلٹ والا ملا کر کے ایک نئی عیسائی کنٹری بنائی جا سکتی ہے، اور یہ CIA کے پروگرام میں ہے. اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے چین. بھارت اس کو تو انڈیا بھی روکے گا نا. ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ انڈیا ٹھیک ہے انٹرنیشنل پاور نہیں ہے، سپر پاور نہیں ہے، لیکن ریجنل پاور تو ہے. 10 سے 11 گنا بڑی ان کی معیشت ہے نا ہم سے. ان کے پاس پیسہ ہے، وہ دے سکتے ہیں. انہوں نے صرف $500 ملین بچا کر کے جس طریقے سے سری لنکا کو کھویا ہے، انہیں یاد ہے، انہیں معلوم ہے کہ $500 بلین کی بات تھی، ان کو دے دیتے تو ہمارے ساتھ ہو جاتے. وہ چین کی گور میں چلے گئے، بیٹھ گئے وہاں جا کر. تو سینٹ مارٹن پہ اپنا قبضہ بنائے رکھنے کے لیے یہ رسا کشی چل رہی ہے، اور یہی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے بنگلہ دیش کی. ان کے عزائم بھی کھلے ہوئے ہیں. اگر ایک بات میں جانتا ہوں کہ CIA کی یہ رپورٹ ہے کہ بھئی ان کے کچھ حصے کو ملا کر کے اور انڈیا کے کچھ حصے کو ملا کر اور ایک بڑا حصہ میانمار کا ملا کر ایک عیسائی حکومت قائم کی جا سکتی ہے، اور وہاں بیٹھ کر ہم چین کو دھمکا سکتے ہیں، تو یہ بات ان کو نہیں معلوم ہوگی، ان کو ہی معلوم ہوگی. تو انٹرنیشنل پلیئرز کا وہ پلے گراؤنڈ ہے اس وقت بنگلہ دیش رہا ہے. اچھا، باقی انٹرنیشنل پلیئرز کو چھوڑیں آپ، صرف انڈیا جی پوری انویسٹمنٹ ان کی، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے سارے ہاں بجلی پانی گیس یوں کہہ لیں، سارے انڈے جو ہیں انہوں نے حسینہ واجد کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے تھے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ BNP کے ساتھ وہ مطابقت پیدا کر رہے ہیں. جو خالدہ ضیاء کے بیٹا ہے طارق رحمان، وہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات بھی کر چکا ہے. جی جی اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ بڑی پریگمیٹک اپروچ، جسے ہمارے کہتے ہیں بہت عملیت پسندی والی جو سیاست ہے، وہ اس کے قائل ہیں. ہم تو صرف ترجمہ کرتے ہیں، خود نہیں ہوتے. اچھا، تو لیکن میں یہ عرض کروں وہ کہ کیا بنگالی بھی بہت عملیت پسند ہوتا ہے. یہ جو سمجھتے ہیں نا، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بنگالیوں کو استعمال کر لیں گے، تو کیا انہوں نے 1975 میں بتا نہیں دیا کہ جہاں تک استعمال ہونا تھا ہم ہو گئے؟ بتا دیا تھا نا. اور جنریشن زی نے تو اب دوسری بار ثابت کر کے دکھا دیا کہ آپ ہماری بے عزتی کر کے، ہمیں نقصان پہنچا کر، غلام باور کرا کے، ہاں غلام بنانے کے بعد بھی بہت ساری باتیں ہم سے نہیں منوا سکتے. وہ پوری طرح استعمال نہیں ہوں گے. طارق رحمان بھی پوری طرح استعمال نہیں ہو. اب اسے بچہ کیوں سمجھتے ہیں؟ بچہ نہیں ہے. لیکن یہ جو جلا وطنی ہوتی ہے، اگر ایک شخص جلا وطنی سے مستفیض ہونا چاہے تو وہ نالج کا بھنڈار سمجھتے ہیں نا، ذخیرہ، وہ جمع کر سکتا ہے. تو جو شخص ایک لمبی جلا وطنی کی زندگی گزار کر بنگلہ دیش واپس آیا ہے، اس کے اپنے سیاسی عزائم تھے، اور صرف سیاسی عزائم ہی نہیں، اس کے اپنے تعلقات بھی تھے. اور ظاہر ہے کہ اس کے سامنے اگر 3 بڑی طاقتیں ہوں گی تو وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا. وہ ٹھیک ہے کہ کرپشن ہمارے یہاں ہے، وہاں ہے، BNP پہ بھی بہت زیادہ عوامی لیگ سے زیادہ الزامات ہیں BNP پہ کرپشن کے. الزامات بالکل ہیں. ان کی جو والدہ ہے خالدہ ضیاء، 2 بار کی سابق وزیر اعظم، انہوں نے ایک طویل قید کاٹی ہے حسینہ واجد کی. تو یہ بھی جیسے اگر جماعت اسلامی نے مظالم جو قربانیاں دی ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ اب پہلی بار ان کو کچھ پھل ملے گا. ان کے پاس مردہ شہید ہے، ان کے پاس زندہ شہید ہے. بنگلہ دیش کے ووٹرز کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ میں صرف ایک مشورہ دوں گا اپنے بنگالی بھائیوں کو، دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کو 2/3 میجورٹی نہ دیں. بے لگام طاقت خراب کر دیتی ہے. 55-45 پہ رکھیں، 60-40 پہ رکھیں، بس اس سے زیادہ اکثریت نہ دیں. اس سے زیادہ نہ دیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں ایک مستحکم حکومت بنے. عوامی لیگ کے ہمدرد وہاں کی بیوروکریسی میں، سرکاری ملازمتوں میں، اداروں میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ جو مینیپولیشن کی صلاحیت ہے عوامی لیگ کے ہمدردوں کی سرکاری اداروں کے اندر، بیلٹ پیپر سے ہو رہا ہے نا الیکشن. جی جی دیکھیے بیلٹ پیپر میں فرینکلی
8 سے 10% کی بے ایمانی تو کبھی پکڑی جا ہی نہیں سکتی بیلٹ پیپر میں. اور مشین کے ساتھ جو ہوتا ہے بیلٹ مشین کے ساتھ, اس میں بھی 8-10% کی بے ایمانی اگرچہ پکڑ میں آ جاتی ہے, پکڑ میں تو آ جاتی ہے, مگر وہ اس سے لوگ کوئی اثر قبول نہیں کرتے. 8-10% کی مینیپولیشن, ہاں, اسے برداشت کر لیتے ہیں. اور چونکہ بنگالی ذہنی سطح پر ہندوستان سے زیادہ قریب ہے تو وہ اسی طرف جائیں گے. اگر 10-12% کی بے ایمانی ان کے ساتھ ہوئی, اور ہاتھ میں تو پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ 50-50 ووٹوں کے بنڈل بنانے ہیں. آپ جس کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں اس کے 48 ووٹوں کو 50 گنے, دوسرے کے 52 کو 50 گنے, کتنا فرق پڑ گیا؟ 4 ووٹوں کا, 8% کا فرق پڑ گیا. یہ کبھی بھی نہیں پکڑ میں آ سکتا. اور زیادہ تر حلقوں میں یہ فیصلہ کون ہوتا ہے؟ بہت سارے حلقوں میں یہ فیصلہ, جہاں بھی ٹچ اینڈ گو کا معاملہ ہو. جماعت اسلامی اپنی الیکشن کمپین کے اندر اب اس آئیڈیالوجی نہیں بیچ رہی, سروس ڈیلیوری بیچ رہی ہے, ڈیلیوری کا وعدہ بیچ رہی ہے. ڈیلیوری لائف اسٹائل کے رجحانات خواتین کے جو بھی ہوں, ان کو جس پر ڈیلیوری کا اعتماد زیادہ ہو ان کو ووٹ دے دیں. وہ پڑتا ہے. اگر آپ صرف یہ سمجھیں کہ بنگلہ دیش کے الیکشن میں جو فیکٹرز ہیں وہ ڈومیسٹک ہیں, تب وہاں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے. تو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی خواہش کیا ہے بنگلہ دیش کے الیکشن میں؟ BNP جیت جائے. BNP جیتے. ہندوستان کی خواہش کیا ہے؟ BNP جیت جائے. BNP جیتے. دونوں کی یہ خواہش ہے. آپ کی خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ جماعت اسلامی جیت جائے. ٹھیک ہے, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مقبولیت ہوتی ہے لیکن آپ اسے ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے ووٹس میں, وہ آپ کی کمی ہے. اور یہ کمی بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی میں ہے. وہ ووٹرز کو نکال کر نہیں لا پائیں گے, میں کہہ رہا ہوں یہ بات آپ. اور اگر خدا نہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خط, اگر یہ حکومت بن بھی گئی بنگلہ دیش کی, they aren't going to complete the term. ان کو چلنے نہیں دیں گے, لوکل بھی اور انٹرنیشنل فیکٹر بھی. تھوڑے سے لوکل فیکٹرز بھی نہیں چلنے دیں گے, اور انٹرنیشنل فیکٹرز تو ظاہر ہے. بنگلہ دیش میں آپ تو نہیں رہتے نا, ہم تو نہیں رہتے. بنگلہ دیش کے مسائل کو بھگتے گا کون؟ بنگلہ دیش بھگتے گا. تو ہمیں ان کی جگہ پہ خود کو رکھ کر دیکھنا چاہیے. 4000 کلومیٹر کا ان کی سرحد ہے ہندوستان سے, تینوں طرف سے ہندوستان نے گھیر رکھا ہے. وہ مستقل دشمنی افورڈ نہیں کرتے, وہ انفلٹریشن کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. 10% وہاں پہ ہندو ہیں, 9 تو ہیں, سب کے سب نہ صحیح, لیکن وہ ہندوستان کے وفادار ہیں اور انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں. جو بھی پریزنس ہے را کی, وہ زیادہ تر ہندوؤں کے علاقے میں ہے. بنگلہ دیش کی جو پوری تحریک چلی تھی اس میں ان کا اپنا ایک رول ہے. بہاریوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے اس میں ان کا ایک رول ہے. وہ آج بھی ایکٹیو ہے, کل بھی ایکٹیو رہیں گے. لیکن انڈیا تو کر سکتا ہے نا, وہ اگر اپنے خزانے کا منہ ایک بار پھر کھول دے, اگر وہ بجلی پانی گیس لے کر پہنچ جائے اور وہ کہے کہ بھائی سینٹ مارٹن تم جانو, سینٹ مارٹن بول گیا میں, سینٹ مارٹن کو تم سنبھالو, تم جانو, ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیا ان کا رجحان ادھر نہیں جائے گا؟ جائے گا. آپ کو تیار رہنا چاہیے.